فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ میرے بڑے ہی لائق احترام محترم نمازی بھائیوں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم جلدی کرو معافی مانگنے کی طرف، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی طرف جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے اندر جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اچھا، جلدی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، مسجد میں ہیں، ہم نے گھر میں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت سے پہلے معافی مانگنے کی طرف جلدی کرو اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو۔ یہ 4-5 دن کی بات ہے، فوتگی ہوئی ایک، تو گھر والے فوتگی پر جانے لگے، تو خامد بیوی سے کہتا ہے کہ میرے تھوڑا سا درد ہو رہا ہے تو آپ فوتگی پر چلے جائیں، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، میں نے بچنا نہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں، چلو اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں فوتگی پر نہیں جاتی، ہم کل چلے جائیں گے۔ جہاں پر انہوں نے جانا تھا آدھے گھنٹے کا سفر تھا، لوگوں نے ویگن کروائی، وہاں سے روانہ ہوئے، تو وہ فوتگی والے گھر پہنچے ہیں، ابھی گاڑی سے نیچے نہیں اترے تو پیچھے سے فون آ گیا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، فوتگی پر جانے کی تیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا، تم جلدی کر لو موت کے آنے سے پہلے معافی مانگنے کی طرف اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی طرف۔ دعا کریں کہ ہمیں موت اچھی آ جائے۔ سعودیہ کے اندر ام القریٰ یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر شیخ ہمارے استاد محترم کا جانا ہوا، تو وہاں کے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت ہوئی، کہنے لگی، مختصر سی بات بیان کرتا ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، لڑکی بڑی پاک دامنہ تھی، نمازی تھی۔ اب بالکل اس کی رخصتی کا ٹائم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب دلہن نے اس کی رخصتی کا دن ہو تو اس کے لیے بڑا میک اپ ہوتا ہے، بڑی تیاری کی جاتی۔ بالکل رخصتی کا ٹائم ہے، ادھر سے اذان ہو جاتی، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ماں کہتی ہے، بہنیں کہتی ہیں، سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کی بڑی محنت کے ساتھ تیاری کی ہے، میک اپ کیا ہے، تھوڑے گھنٹوں کا سفر ہے، 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھ لینا تو یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتی رہی، اس کا انکار جو ہے وہ ان کے اصرار کے اوپر غالب آ گیا۔ اس نے وضو کیا، نیت کی، ہاتھ باندھے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئی تو اس کی موت آ گئی۔ ایسی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی موت کی تیاری کرو، معافی مانگ لو، جنت کو حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، یہ بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر دے رہا ہے۔ یہ بہترین ایام ہیں، بہترین دن ہیں، بہترین ٹائم ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے۔ 3 چیزیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے، گناہوں سے معافی مانگنے کے، اور جو ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے۔ صرف میں نے 3 حدیثیں بیان کرنی ہے، 1-2 منٹ کے اندر پھر بات ختم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس رمضان کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب کسی چیز کی عظمت کا پتہ ہونا تو پھر بندہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو عظمت اس کی کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے، صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کر کے اپنی جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے۔ تو اس عظمت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نفل پڑھتے ہو نا، اس مہینے کی عظمت اتنی ہے، برکت اتنی ہے کہ تمہارے نفلوں کو اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر بنا دیتے ہیں، نفلوں کو فرضوں کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، تو ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے جو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو فرض پڑتا ہے پھر فرضوں کا کتنا اجر و ثواب یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، تو جس بندے کے نفل جو ہیں وہ بھی فرضوں کے برابر بن جائیں تو اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فرضی نمازوں کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا ہے، نفل و نوافل پڑھنے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 2 بندے مسلمان ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ایک شہید ہو گیا، تو ایک سال بعد زندہ رہا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر آیا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا، وہ شہید ہونے والے سے پہلے اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ تو ذہن کے اندر خیال تھا کہ شہید کا رتبہ وہ شہید ہوا ہے، تو یہ بعد میں فوت ہونے والا یہ اللہ کی جنت میں پہلے چلا گیا۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، کیا بعد میں فوت ہونے والا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا؟ جی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال نمازوں کی وجہ سے اور 1 سال کے روزے زیادہ رکھنے کی وجہ سے یہ شہید سے پہلے اللہ کی جنت میں جا رہا ہے۔ تو موقع کو ضائع کرنا پھر نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، یہ چند گھڑیاں ہیں، چند ایام ہیں، اس سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ نیت خالص ہے تو یہ ہمارے اعمال قبول ہیں۔ نیت خالص ہے نا، ایک بندے نے ایک کانٹے دار ٹہنی کو توڑا تھا، رستے سے کاٹا تھا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو اذیت دیتا ہے۔ اس ایک ٹہنی کے کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت دے دی۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، اس کے بیک کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص اتنا زیادہ تھا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتی ہے، تو میں اس کو کیوں نہ کاٹ دوں۔ ایک ٹہنی کاٹنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، پیچھے کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ آخری چیز اور تیسری چیز کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اپنی سکی بہنوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے ہم پاک کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے اندر رمضان آتے رہیں، گزرتے رہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ہم نے یہ نیتیں کی ہوں، یہ ایسے بول اپنی زبان سے بولے ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے قسمیں اٹھائی ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، رشتہ داریوں کو ہم نے توڑ کر کے رکھ دیا۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے دل صاف ہیں نا، دل صاف ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پہاڑوں کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا نیکیوں کو پالتے ہیں۔ میرے بھائیو جی اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لو، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں، وہ جانور بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ نیکیوں جب پہاڑوں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے ہم جس سے ناراض ہیں اس سے معافی مانگ لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیری سلامتی یہ رمضان کا مہینہ لے کر کے آئے، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔